الرجیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه باب یوں کانوں بالآذان من الدمائی، باب ہے رک جانا اذان کے وقت من الدمائی یعنی خون بہانے سے، یعنی جنگ کے حالات سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی تھا، جب بھی آپ نے کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا نا تو آپ راتوں رات سفر کرتے، صبح فجر کا انتظار کرتے. اگر فجر کی اذان کی آواز سنتے تو آپ حملہ کرنے سے رک جاتے، اگر نہ سنتے تو پھر آپ حملہ کرتے. باب ہے یوں کانو رک جانا بالاذان اذان کے وقت من الدمائی خون ریز جنگ سے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس عن النبی، اور روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کانا بے شک آپ تھے، اذا غزا بنا قومن جب جنگ کرتے ہمارے ساتھ مل کر کسی قوم سے، لم یکن یغیروا بنا نہ حملہ کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کے، حتی یصبح یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، وَيَنْظُرَ اور انتظار کرتے، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا پس اگر آپ سن لیتے اذان کی آواز کو، کف عنہم رک جاتے آپ ان پر حملہ کرنے سے، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا اور اگر نہ سنتے آپ اذان کو، اغارا علیہم تو حملہ کر دیتے ان پر. قال کا فخرجنا الی خیبر پس ہم نکلے خیبر کی طرف، فانتہینا الیہم لیلا پس ہم پہنچ گئے ان کی طرف راتوں رات، فلما اصبح پس جب صبح ہوئی، ولم یسمع تو آپ نے نہ سنا اذان کی آواز کو، ولم یسمع اذانا نہ سنا آپ نے اذان کی آواز کو، رکبا آپ بھی سوار ہوئے اپنی سواری پر، ورکبتو اور میں بھی سوار ہوا، خلف ابو طلحہ پیچھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وَإِنَّ قدمی اور بے شک میرے قدم لتمسو قدم النبی ضرور لگ رہے تھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ. قال کا یا کہا خیبر والوں نے، فخرجو یعنی کہا راوی نے، فخرجو پس وہ نکلے الینا ہماری طرف، بے مقاتلہم اپنے ٹوکروں کے ساتھ. ٹوکرے ہوتے ہیں نا، جیسے وہ پھل کاٹ کے ٹوکرے بھر کے منڈی میں لے کے جاتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو نماز کا تو پتہ ہی نہیں تھا، نماز پڑھتے ہوتی تو پھر مسلمان نہ ہوتے، تو بہرحال وہ اپنے ٹوکرے لے کے، اپنے بیلچے لے کے نا اپنے باغوں کی طرف جب جانے لگے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، آقا علیہ السلام تو اپنی ساری فوج کے ساتھ خیبر میں آ پہنچے ہیں. کہاں پس نکلے یعنی یہودی، الینا ہماری طرف، بمقاتلہم اپنے ٹوکروں کے ساتھ، و مساحیہم اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. مساحیہم نہیں، مساحیہم یہ کدال باندھتے ہیں، کدالوں کے ساتھ. فلما رأوا النبی پس جب وہ رأوا النبی، کدال ہوتا ہے نا یہ زمین میں وائی بیجی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، کھیتوں کے مالک کسان، یہ اس سے زمین ہموار کرتے ہیں. کدال جیسے کدال سے کوئی چیز ہم نے کسی ہوتی ہے نا، اس کی مثل، ہاں جی ہاں جی اس کی مثل، تو زمین کو نرم کرتے ہیں اس کے ساتھ، کدالوں کے ساتھ یا اپنے ہتھیاروں کے ساتھ. ہتھیار وہی تھے ان کی زمین ہموار کرنے والے، وہ ان کے سمجھو کہ پھل کاٹنے والے، سبزیاں کاٹنے والے، سب یہی چیزیں تھیں. ٹوکرے اس میں سبزی کاٹ کاٹ کے ان لوگوں نے ٹوکروں کے اندر بھرنی ہوتی تھی. سبزی بھی، سبزی تو خیر یہ ان کے باغ تھے زیادہ کھجوروں کے. تو بہرحال فلما رأوا النبی پس جب دیکھ لیا انہوں نے، یعنی یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قالو تو کہا انہوں نے خیبر والوں نے، محمد واللہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والخمیسو اپنی تمام فوج کے ساتھ یا اپنی پوری فوج کے ساتھ آ پہنچے ہیں. کالا آپ نے فرمایا، فلما رآہم پس جب آپ نے، پس جب دیکھ لیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ راوی کہتا ہے کہ جب انہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا اور یہ سب کچھ کہا تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر بلند کرنے شروع کر دیے. فرمایا خربت خیبر، خربت خیبر کہ خیبر کے خراب ہونے کا وقت آ گیا. جب ہم کسی قوم کے سینوں میں اپنی فوج لے کے اترتے ہیں، پھر اس قوم کی صبح بڑی بری ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا اور خیبر کا علاقہ فتح کر لیا آپ نے. بس جب دیکھ لیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کالا فرمایا آپ نے، اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ بہت بڑا. خربت خیبر خیبر کے خراب ہونے کا وقت آ گیا. انا اذا نزلنا بساعت ہم جب اترتے ہیں قوم کسی قوم کے سینوں میں، بساعت صحن
جب ہم اترتے ہیں ہم کسی قوم کے صحنوں میں فسا صباح المنذرین، پس بری ہوتی ہے صبح ڈرائے گیوں کی، کیونکہ آپ نے مدینہ میں آ کے ان کو عرصہ دراز تک سمجھایا تھا۔ ان لوگوں نے اس قدر یہودیوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی کہ آپ پر قاتلانہ حملے کیے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے ساتھ معاہدے توڑے، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں نہیں بلکہ 7 ہجری میں، سن 6 میں آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ والوں سے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد 3 مہینے بعد سن 7 ہجری کے شروع میں آپ نے خیبر والوں پہ حملہ کیا۔ بابو ما یقول اذا سمع المنادی، باب کیا کہا جائے جب سنیں اذان کہنے والے کی اذان کو، یعنی اذان کا جواب ہمیں کس الفاظ سے دینا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عطاء بن یزید المیسی عن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا سمعتم النداء، جب تم سنو اذان کو، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، پس کہو اسی کی مثل جو مؤذن کہتا ہے، سوائے اس کے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ ہم نے کہنا ہوتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بلکہ جیسے مؤذن کہتا ہے اگر صبح کی اذان ہے تو وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم نے بھی یہی کہنا ہوتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا اشکال ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہی کچھ دیکھا کہ جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم فوراً کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ چیز شریعت میں نہیں ہمیں ملتی، بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو آپ نے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا، قائل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بزید ہے تو بے شک وہ کہتے ہیں اس بات پہ کہ جب حدیث آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو درود پڑھا کرو، تو پھر ہمیں کیوں روکتے ہو؟ میں کہتی جب اذان مکمل ہو جاتی پھر ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں نا، وہی کفارہ ہے، کیونکہ کسی بھی ہمیں حدیث سے نہیں ملتی کہ بات کے اس کا جواب دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو شریعت کے مطابق میں نے بڑے بڑے کلپ بھی سنے اور میں نے سوال بڑے بڑے کیے علماء کرام سے، کیونکہ ہم عورتوں کا علم کمزور ہوتا ہے، مفتی مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی، تو فتویٰ یہی ملا کہ جس طرح کے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو۔ جب اذان ختم ہو جائے بعض لوگ سب سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے نماز والا، اس کے بعد ہم نے دعا پڑھنی ہوتی جو اس حدیث میں اگلی حدیث میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھو نا، سنت کے مطابق ہمیں یہی کچھ کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ تعلیم نہیں دی، آپ کے صحابہ کرام نے اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، پھر ہم نے ایک نئی بات ایجاد نہیں کرنی، کیونکہ سب سے زیادہ تو آپ کا حکم مقدم ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کی جو ایک طریقہ کار تھا ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ کسی بھی صحابی سے، تابی سے، تبا تابی سے، کسی بھی محدث سے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی کہ ہم یہ سن کے کلمہ ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو بات جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو۔ چپ کر کے اذان سننا یہ سنت ہے، لیکن اذان اگر ہو رہی ہو تو اگر کوئی تھوڑی بہت بات ہمیں کسی ضروری وقت کرنی پڑے تو اس میں کوئی سمجھو کہ اتنی زیادہ تحریمی حکم نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی شاید باب میں حدیثیں آئیں گی کہ جب اذان ہو رہی تھی تو اس وقت سخت سردی کا موسم تھا، شدت کی بارش شروع ہو گئی، تمام لوگ اپنے گھروں میں تھے، مسجد میں آنا ناممکن ہو گیا، تو مسجد میں ایک ساتھی نے مؤذن سے کہا کہ وہ اذان دے رہا تھا کہ اب تم نے کہنا ہے الصلاۃ فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ کہنا ہے الصلاۃ فی الرحال، کہ اب نمازیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی پڑھ لو۔ شدت کا موسم ہے، اتنی شدت کی بارش میں، مثال ہے کہ سخت سردی کا موسم ہے، تو اس طرح کی اگر سخت بارش ہو رہی ہے تو پھر ہم تو جا نہیں سکتے نا، اس وقت کوئی اتنے انتظامات نہیں تھے جس طرح کے آج کل ہیں۔ آج کل بھی ایسے نہیں ہیں کہ ایسے سخت سردی کے موسم میں سخت بارش میں انسان مسجد میں پہنچے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو اگر مؤذن اذان دیتے ہوئے مسکرا لے، کیونکہ اس نے دائیں بائیں منہ اپنا پھیر کے بھی اذان دینی ہے، یہ طریقہ کار اذان کا آتا ہے کہ مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا ہے، اس لیے کہ جب زور سے اس وقت سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، سپیکر نہیں ہے تو ہمیں خود زور لگا کے بولنا پڑتا ہے۔ جب سپیکر ہے تو ہم نارمل آواز سے بول رہی ہیں، ہماری آواز تیز ہو رہی ہے، اس وقت تو مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینی ہوتی تھی سنت کے مطابق۔ تو جب کانوں میں انگلیاں دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں زور سے اذان کہوں تو میرے کانوں کو کوئی ذوف نہ پہنچے۔ جب انسان چیخ کے بولتا ہے نا تو ممکن ہے کہ اس کے کانوں کے پردے جو ہیں ان کو کوئی ٹھیس پہنچے، کوئی نقصان پہنچے۔ تو اذان تو پھر اس وقت سپیکر نہیں تھے تو زور سے کیا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب کہتا نا مؤذن، جیسے آپ کے مؤذن بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب دائیں بائیں جب پڑھتے نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو حی علی الصلاۃ بھی دائیں طرف اس طرح کہتے کہ اے دائیں جانب والو آ جاؤ نماز کی طرف،
پھر حی علی الصلاۃ ہے بائیں جانب والو آ جاؤ نماز کی طرف، پھر حی علی الفلاح کے اے دائیں جانب والو آ جاؤ فلاح کی طرف، اس طرح بائیں جانب۔ تو اس طرح اتنا کرنے سے یا مؤذن کو کہہ دیا جائے کہ اب تو موسم سخت ہے، شدت کی سردی ہے یا آندھی بڑی سخت ہے، بارش بڑی تیز ہے، تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ کہہ دو الصلاۃ فی الرحال۔ لیکن یہاں بھی تھوڑا سا اشکال ہے، کچھ لوگوں کا میں نے فتویٰ سنا کلپ کی شکل میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ جمعے والا دن ہے، کوئی اور دن ہے، کیونکہ جب پانچوں نمازیں ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کا مطالعہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کی کلاسیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگوں کا اس میں یہ فتویٰ تھا کہ اگر کوئی انسان لیسن پڑھ رہا ہے نا تو اپنے لیسن کو پورا کرے۔ خاص کر آج ہمارے معاملات آن لائن بھی ساتھ ہو رہے ہیں، ہمارا سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اگر ہم 10-12 منٹ چھوڑ کے اذان کا جواب دینا شروع کر دیں تو مسائل بن جاتے ہیں نا ہمارے لیے۔ تو ان کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ اپنی کلاس کو کمپلیٹ کر لیں اور بعد میں اذان کے جواب دے دیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا کچھ تھوڑا بہت ذکر کرنے کا مقام تھا، کو ہم ذکر کر رہی ہیں اپنی زبان سے، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہیں تو اذان شروع ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اذان کو سنتے جاؤ، منہ سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، جیسے صبح شام کے اذکار ہے، جیسے اور بھی ذکر ہے، تو ساتھ ساتھ اذان کا جواب دیتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ یا اگر ہم پڑھ رہی ہیں جمعے والے دن مثال کے طور پہ سورۃ کاف، ہماری چند آیتیں رہ گئی ہیں، اب اذان شروع ہو گئی ہے، تو اگر ٹائم یہ بعض مسجدوں میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، اگر یہ ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ایک ہی اذان سے خطبہ شروع ہونا ہے، پھر ہمیں فکر ہے کہ ہمیں خطبہ سننا ہے، پھر ہم اذان کا جواب ساتھ ساتھ دیتی جائیں اور ساتھ اپنی صورت مکمل کر لیں۔ ایک جواز میرے پاس اور بھی ہے کہ جب فتویٰ یہ ملتا ہے کہ جن مسجدوں میں ایک ہی اذان ہوتی ہے اور بعض لوگ بالکل عین اس وقت آتے ہیں کہ مسجد میں انٹر ہوتی تو اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب حدیث تو یہ آتی ہے کہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد 2 نفل پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے متعلق فتویٰ مل رہا ہے کہ اب اذان ایک ہی ہو رہی ہے، اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جانا ہے، اس کو نفل پڑھنے یہ کھڑا نہیں رہے گا، انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ بیٹھنا تو ہم نے نہیں ہے، یہ انتظار نہیں کرے گا کھڑا ہو کے کہ اذان مکمل ہو جائے، میں اذان کا جواب دوں، پھر میں 2 نفل پڑھوں تحیۃ المسجد، کیونکہ خطبہ سننا اس کے لیے فرض ہے۔ یہ اذان کو چھوڑ کے تو 2 نفل پڑھ لے، ٹھیک ہے، 2 نفل پڑھ کے اذان اگر ختم ہو گئی ہے تو بیٹھ کے اذان کا جواب دے کے خطبہ سن لے۔ اگر اس پہ اتنی سی رعایت ہے نا، اس پر بھی ہے پھر کہ چند آیتیں رہ گئی ہیں سورۃ کاف ختم ہونے میں، اس کے بعد خطبہ شروع ہو جانا ہے، وہ ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا جائے اور ساتھ اپنی صورت کو مکمل کر لے۔ لیکن اس میں نے کہا کہ اختلاف پایا جاتا ہے، بعض اپنے معاملے کے اندر بڑے سخت ہیں، کہتے جو مرضی ہے اس کو پہلے اذان کا جواب دینا، لیکن یہ جو جمعے کی ایک اذان ہوتی خطبہ شروع ہوتا ہے، اس پہ نہیں وہ کہتے ٹھیک ہے پہلے تم 2 نفل پڑھ لو اور بعد میں تم اذان کا جواب دے دینا۔ تو بہرحال یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، اس میں انسان فتویٰ اپنے نفس سے پوچھ لے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اذان جب ہو جائے، اذان شروع ہو جائے، ہم ہر کام کا چھوڑ دیں، مثالیں پڑھ رہی ہیں، کوئی مطالعہ کر رہی ہیں، چھوڑ دیں اور اذان کا جواب دے دیں، اس کے بعد ہم اپنا کام جاری کریں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، اس پہ تو ضرور آپ نے غور کرنا ہوگا، اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جو اختلاف والے لوگ ہیں کہتے ہیں کیا حرج ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا، جبکہ آپ کی حدیث ہے کہ آپ کا نام آئے تو تم کہا کرو۔ میں کہتی ہوں کہ ہم نے پڑھ تو لینا درود شریف۔ اب دیکھو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، مثال ہے کہ آپ نے سورۃ محمد کی تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، اگر ہم عام تلاوت کر رہی ہیں، کوئی لیسن لے رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، ہمیں اس لفظ پہ ضرور کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم نماز میں قرات کر رہی ہیں تو نہیں کہنا، کیونکہ ہم نے اتحیات میں درود شریف پڑھنا ہے، وہ درود شریف ہمارا کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھنا ہوتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کیا ہم یہاں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کہتی نا، ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں اس کے بعد نا، تو کفارہ ہو گیا پورا۔ تو اسی طرح جب اذان سنتی ہیں تو ویسے کو جیسے مؤذن کہتا ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزوں کا فرق ہے، حی علی الصلاۃ پہ کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اب یہاں بھی پابند کر دیا گیا، ہی العلی العظیم نہیں کہنا، آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اتنا ہی سکھایا ہے، اتنا ہی کہا ہے، اتنا ہی ہم نے کہنا ہے۔ اور جب صبح کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، ہم نے ویسے ہی جواب دینا کہ بھئی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، ہم نے مؤذن کا ویسے ہی جواب دینا الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے۔ فرمایا جب سنو تم اذان کو پس کو اسی کی مثل جو کہتا ہے مؤذن۔ حدثنا محمد بن فضالہ قال کہ حدثنا ہشام عن یحیی عن محمد ابن ابراہیم ابن حارث قال کہ حدثنی عیسیٰ بن طلحہ انہ سمع، بے شک انہوں نے سنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یومن ایک دن، فقال پس کا
بمثلہ الی قولہ، اس قول کی مثل ہی کہنا واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لام پہ زبر آئی کیوں، انا آ گیا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاویہ نے بھی کہا کہ اسی کی مثل کہنا جیسے مؤذن کہتا ہے، اس میں نہیں کہنا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا اسحاق انہیں اذان کے جواب میں، قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ہشام عن یحییٰ نحوہ، تو انہوں نے یحییٰ سے بھی اسی کی مثل روایت کی ہے. قال کہا یحییٰ نے حدثنی بعض اخواننا، حدیث بیان کی مجھے بعض ہمارے بھائیوں نے، انہ قال بے شک انہوں نے کہا، لما قال جب کہے مؤذن حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز کی طرف، قال تو کہا جائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نہیں ہے گناہوں کو پھیرنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت یا طاقت الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. یہ تقوی والی بات ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم کریں گے، نہ ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے نہ نیکی کر سکتے مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. بے شک ہمیں اس میں اختیار ہے، ہم اپنے اوپر کنٹرول کر کے گناہوں کو چھوڑتی ہیں نیکی کرتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں نے نیکی کی ہے، اور مجھے اللہ نے توفیق دی میں نے گناہوں کو چھوڑا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ایسا کرتی ہوں. تو سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وقال ہاکذا سمیعنا، کہا اس طرح ہم نے سنا تھا نبی حکم، یعنی اتنا ہی کلمہ سنا تھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہم نے ایسے ہی کہنا ہے. اسی طرح ہم نے سنا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو، وہ کہتے تھے. باب الدعائی عند النداء، باب ہے اذان کی دعا کے متعلق. حدثنا ابی سے اذان کی دعا میں جو ہم یہاں پڑھیں گے بخاری شریف میں یہی دعا مسنون ہے. اس کے علاوہ کئی لوگوں نے کلمے بڑھائے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں انہوں نے زیادتی کرنے والوں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، واش روم جانا ہے نا تو ہمیں کہنا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہم انی، تو بسم اللہ لفظ زیادہ لگا دیا. جب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہم کیوں بسم اللہ پڑھیں؟ ہم نے جتنی دعا آپ نے سکھائی ہے ہم اس کے پابند ہیں. آپ برا بن عازب کی حدیث کو جانتی ہو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمبی حدیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ آپ نے دعا سکھائی، لیکن جب آپ نے کہا کہ مجھے سنا، اس سے ثابت ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں سے سننا چاہیے کہ بچوں سناؤ تمہیں نماز کیسی آتی ہے، تمہیں دعائیں کیسی آتی ہیں. بچوں سے دعائیں سننی چاہیے، ان کی زبان سے دعائیں ادا ہوں ہم سنیں. لیکن اس نے نبی کی جگہ رسول کا پڑھ لیا تو آپ نے اس کو منع کر دیا، حالانکہ نبی بھی آپ ہے رسول بھی آپ ہے، تو نبی کی جگہ اس نے رسول پڑھ لیا تو آپ نے اس کو منع کر دیا. ثابت ہوا کہ جس طرح آپ نے جیسے ہمیں دعا سکھائی ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے، اپنے پاس سے نہ ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے کمی کرنی ہے. اور اس دعا کے اندر بھی انہوں نے یہ زیادتی، اس لیے بیٹا میں نے یہ کتاب جو ہے نا مسنون نماز اذکار مسورہ، مسورہ کہتے ہیں کہ جو اذکار ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، صحیح حدیث سے ملتے ہیں وہی، کیونکہ ہم لوگوں میں شروع سے کتاب چلی آ رہی ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں. لیکن دیکھو نا ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے کتنے شوق و ذوق سے انہوں نے کتاب لکھی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایسا علم نہ ہو اس کتاب کی تخریج کا، جس میں انہوں نے بہت ساری موضوع اور ضعیف روایتیں لکھی ہیں، جیسا کہ سورۃ حشر کا آخری رکوع شروع سے آپ نے سنا ہوگا کہ جو پڑھتا ہے صبح شام تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے. جس نے سورۃ حشر کا رکوع صبح شام پڑھا، مجھے بھی زبانی یاد ہے، میں تو نماز کی تلاوت میں قیام میں پڑھ لیتی ہوں، تو چھوٹے چھوٹے رکوع ہمیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ہماری نماز میں قرات میں آسانی ہو جائے. جب وہ ایسا بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ 70,000 فرشتہ قیامت تک دعا کرتا رہتا ہے. یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری کیا نام ہے کھانا کھانے کی دعائیں یا اور بھی مختلف موقعوں کی دعائیں ہیں نا، انہوں نے اس میں ضعیف دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں بھی ضعیف دعائیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہی دی جاتی ہے. تو میں اس کے خلاف ہوں. جب جامعہ میں شروع ہوا میرے دل کے اندر بڑا اس بات میں پریشانی تھی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، میں تو اس کو پسند نہیں کرتی نا. پھر میں نے سوچا کہ میں خود سے ایک کتاب لکھوں جس میں دیکھو نا آپ کو حصن المسلم کتاب ملے گی. اب اتنی موٹی کتاب ہے، اب اگر بچوں کو دے دیں مائیوں کو دے دیں، میں نے دیکھا بیٹا اعتکاف میں بیچاری ساری کتاب پڑھ جاتی ہیں. جس طرح اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم بھی ایک کتاب ہے جس میں کچھ دعائیں ضعیف ہیں، انہوں نے آخر میں جی لیکن اس میں کچھ دعائیں ضعیف ہیں، میں خود کہتی ہوں انہوں نے آخر میں تخریج کی ہوئی ہے. اب اگر ہم ہر کتاب کو نشان لگا کے بتاؤں گے کہ یہ دعا نہ پڑھنا یہ ضعیف ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. میں نے سوچا کیوں نہ میں خود سے کتاب لکھوں جو مختصر ہو. دیکھو نا مختصر کتاب، کیونکہ وہ کتابیں تو بہت وسیع ہیں. میں نے اہدنا الصراط المستقیم ساری کتاب کو عورتوں کو پڑھتے دیکھا جیسے ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں. تو دیکھو ایسا بھی ایک مشکل کام ہے نا، یہ کام بھی ایک مشکل ہے. دیکھو اس کتاب میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور کچھ دعائیں ہم نے موقع بموقع پڑھنی ہوتی ہیں. تو اگر ہمیں اتنی تفصیل سے دعائیں پڑھنی پڑیں تو پرابلم ہوگی نا. تو کیوں نہ ہر ایک موقع کے مختصر دم ہے ہمارے شریعت کے مطابق. نظر بد کا دام ہے، یا آپ نے اپنے حسن حسین کو اللہ کی پناہ میں دیا یہ دام ہے، اس طرح کے دام ہیں. تو اس میں سے چنویں جو حدیثیں تھیں نا وہ میں نے شارٹ کٹ کر کے یہ کتاب لکھی تاکہ بچوں کو یاد کرانے میں آسانی ہو جائے. خاص کر نماز کے متعلق ضرور غور کرنا. جو ثنا کی دعائیں ہیں یا رکوع کے بعد قوما کی دعائیں ہیں اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. مجھے ان دعاؤں سے بڑی محبت ہے. ثنا کی دعا آپ دیکھیں کتنی اچھی دعا، کتنے اچھے اس کے معنی ہیں اور کتنے انداز میں آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. وہ ضرور آپ نے یاد کرنی. میں نے اس شوق سے کتاب لکھی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس بات پہ آمادہ کروں گی. جب سے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اتنا ہی یاد کیجیے، اتنا ہی پڑھنا ہے. کیونکہ اتنا پڑھنے میں تو مزہ ہی نہیں آتا نا جب تک انسان تسلی کے سمیع اللہ لمن حمیدہ ہاتھ نیچے نہیں کرنے، اللہم ربنا ولک الحمد اتنا کہہ کے پھر ہاتھ نیچے کرنے ہیں. اور جب وہ لمبی دعا انسان پڑھتا ہے اپنے آپ کے اندر کیا فیل کرتا ہے؟ جیسے ایک مجرم آقا کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں. اور اس دعا کے آپ میں نے دیکھے کتنے اچھے ہیں، خاص کر ثنا کی دعا کے اتنے اچھے. میں نے یقین نہ توجہ کے ساتھ پڑھے کہ اللہ میں کچھ نہیں اپنے آپ کے اندر نہ اخلاق اچھا کر سکتی ہوں نہ کچھ کر سکتی ہوں، یا اللہ سب کچھ مجھے تجھ سے ہی ملنا ہے. اور جو اپنا فغفر لی اس کو اس طرح کا لفظ بخشش کا 2 جگہ پہ آتا ہے اس دعا میں اس کو 3 بار پڑھتی ہوں. تو یہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے مختصر کر کے لکھی. الحمدللہ جامعہ میں ہر کلاس میں وہ میری کتاب جو ہے نا وہ لازمی ہے. جو بھی ہمارا سلیبس ہے ویسے جیسے پورا قرآن بچوں نے ناظرہ پڑھنا ہے یا ترجمہ پڑھنا ہے. اب ترجمے کی کلاس کے ساتھ میری پوری کتاب ماشاءاللہ ٹیچریں اس میں سب دعائیں یاد کروا رہے ہیں اور سن رہی ہیں. جس طرح کے ماہانہ ٹیسٹ ترجمے کا ہوتا ہے ویسے ہی کتاب کا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بچے حفظ کر رہے ہیں. تو یہ کتنا فائدہ، اور یہی مجھے ایک شوق تھا جو اللہ نے پورا کیا ہے. تو ہمیں مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے. جس دعا کی تخریج کی ہو اس کی سند بہتر ہو ہمیں اسی کو پڑھنا چاہیے. اپنے پاس سے کہنا کیا حرج ہے، اس کا معنی اچھا ہے. دیکھو یہ بے شک الگ بات ہے کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو ہم دعا کر لیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے استغفار ہے. یہ 5 کلمے یہ تو حدیث میں نہیں آئے لیکن میں نا اچھا ہے کوئی حرج نہیں پڑھ لیں. لیکن یہ دعا خاص موقع کی ہے، اذان کے بعد کی ہے. اس میں ہم نے کوئی اضافہ نہیں کرنا نہ ہم نے اس میں کمی کرنی انشاءاللہ. باب ہے دعا جو کہ اذان کے وقت پڑھی جاتی ہے، اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے. حدثنا علی بن عیاش قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن محمد ابن المنقدر عن جابر ابن عبداللہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من قال، جس نے کہا ہی نا یسمع النداء، جس کو سنا اذان کو، اللہم سے دعا شروع ہوتی ہے. اب دیکھو ہم نے اذان کے جواب ویسے دیے، ساتھ دروشی پڑھا، بعد میں دعا پڑھ لی. اس کے بعد ایک دعا صحیح مسلم میں اور آتی ہے. یہ دعا پڑھنے کے بعد ایک اور دعا چھوٹی سی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا اور بالاسلام دینا. یہاں رسولا آئے گا، درمیان میں آئے گا اس جی وہ دوسری جگہ ہے، وہ صبح شام میں آتا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ صبح شام کی اذان کے بعد ہم نے یہ 3 بار کہنا ہے. اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندے کو جنت دے کے راضی کر دوں گا. لیکن یہ ہر اذان کے بعد جو میں نے پہلے دعا پڑھی ہے، یہ میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کیا فائدہ ہے؟ سارے پچھلے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی دعا کے پیچھے صحیح مسلم کی دعا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ لکھی جائیں تاکہ نا بچوں کو یاد کرائی جائیں، اور یاد کرنے پر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب مصنف کو بھی ملے گا ضرور. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، یعنی یہاں یہ بات میرے درمیان میں رہ گئی کہ دروشی پڑھا پھر یہ دعا پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امتی کی سفارش میرے اوپر واجب ہو گئی. اذان کو چپ کر کے سنا، مؤذن کی طرح ہم نے جواب دیے، بعد میں دروشی پڑھا اور یہ دعا پڑھی جو ہم پڑھنے لگی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس امتی کی سفارش میرے اوپر واجب ہو گئی. اب کیا چاہیے بیٹا ہمیں، اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. تو یہ جو ہے نا وسیلہ مقام فضیلہ مقام ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو لیکن اس کا عقیدہ توحید والا ہو. کیا پتہ کہ پڑھنے والی دعائیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں. جب تک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہمیں دین دے دیا، اس دین کے اندر ہی ہو، اس نے دین کے اندر کو خرافات نہ پیدا کی ہوں، پھر یہ سارے ثواب اور درجات ملتے ہیں. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، یہ تامۃ اس میم کو لمبا نہیں کرنا، لیکن صبح شام کے اذکار میں جو دعا ہے نا اس میم کو لمبا کر کے پڑھنا. اس کا فرق ضرور دیکھیں کیونکہ لکھنے کے اندر فرق نظر آتا ہے. اے اللہ، اے رب،
ساری پکار کو سننے والے، دعوت تامت، تامت میں نے مکمل، یعنی مکمل پکار کو سننے والے، والصلاۃ القائمۃ، اور نماز قائم کرنے والے، آتی محمد، اگر نماز قائم اللہ نے کی ہے نا، آتی محمد للوسیلۃ والفضیلۃ، دے دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ مقام اور فضیلہ مقام۔ وسیلہ فضیلہ آپ کے خاص مقام ہے، اور مقام محمود بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ آپ کے خاص مقام ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کی طرف سے اللہ کے پاس سفارش کرنی ہے، پھر اپنی امت کی طرف سے کرنی ہے، اور آپ نے میں کہ مقام محمود ہے نا، یہ جنت میں میرا درجہ ہے، وہ اللہ نے ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور مجھے امید ہے بندہ میں ہی ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات آپ نے بعض مقامات پہ صرف بندہ کہہ کے بتا دیے، یہ کہ بندہ جس کو قوم نے اتنا مارا، قوم نے اس کو لہو لہان کر دیا، یہ طائف کا واقعہ تھا، فرمایا اس کے لیے آفر آئی، اس بندے نے کہا کہ یا اللہ اس قوم کو معاف کر دے، میرے مرتبے کو نہیں جانتی، حالانکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے اس طرح واضح نہ کیا کہ کہیں ریاکاری کے اندر یہ مسئلہ نہ آ جائے۔ وَابْعَثْ مقاما محمودا، اور آپ کو عطا فرما دے اللہ تعالیٰ مقام محمود، یعنی وَابْعَثُ کے پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود تک، الذی وعدتہ، وہ جگہ جو آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذی وعدتہ تک، یہ ہمارا دعا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، حلت لہ شفاعتی، حلال ہو جاتی ہے اس کے لیے، یعنی جائز ہو جاتی ہے اس کے لیے سفارش، میری یوم القیامت، قیامت والے دن۔ اتنی چھوٹی سی وہ ساری غلط لکھی، یہاں سے یاد کریں اور میری کتاب دیکھیں، آپ کے پاس نہیں کتاب؟ ہاں بس آپ اس سے نا یہ اس کو جلد کر لیا کریں، مجھے جامعہ سے 3-4 نسخے بالکل پھٹے پرانے ملے، میں نے کہا اللہ یہ کیسے دل چاہا، بچے پھاڑ دیتے ہیں، تو بچوں کے ہاتھوں سے بچوں کو دیا کرو، بچوں کو یاد کرایا کرو، ہم نے چھوٹی کلاسوں کے بچوں کو نہیں دی بلکہ ٹیچروں کو دی ہے کہ تم لکھواؤ، ان کو لکھوانے سے بھی مشکل ہے، بچے بیچارے کہاں لکھیں گے، ان کو یاد کراؤ، چھوٹا ذہن، اتنی دعا چند دن میں یاد ہو جاتی ہے، جو دعائیں یاد ہوتی ہیں نا پھر ہر منتھلی ٹیسٹ میں بچوں سے سنی جاتی ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو نہ دی جائیں، بچے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ضرور اس کا مطالعہ کبھی کبھار کرتے رہا کریں، تاکہ جو ہمارے، کیونکہ ہم لوگوں کا دین تو ماؤں سے ملا، جن کی مائیں میرے بیٹا نہیں زیادہ علم والی، انہوں نے اپنی ماؤں سے دین لیا، اور جیسے انہوں نے اپنی ماؤں سے سنا ویسے ہی سکھا دیا، ہم نے ویسے ہی سیکھ لیا۔ پتہ نہیں تھا، تم زیادہ بخاری پڑھ کے آ گئی ہو، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی بات ہے، اگر میرے بچے کو علم زیادہ آ گیا تو میرا حق بنتا ہے اس کی بات کو مانوں، کیونکہ بات اس کی نہیں ہے، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب دیکھو ان لوگوں کو جو دین ملا، ان کے پاس کیا علم تھا بیٹا، احوال الآخرت پڑھ لی، جو بڑی پڑھی لکھی بچی ہے نا اس نے بلوغ مرام پڑھ لی، بس ترجمے سے پڑھ لی، کوئی زیادہ اتنے لوگ حدیثوں کی وضاحت کرنے والے نہیں تھے، تشریح بتانے والے نہیں تھے، مطالعہ ان کا تھا ہی نہیں، بالکل سادے سے لوگ تھے، ان کا معاملہ اللہ ان سب کو معاف کرے۔ اب ہمارا علمی دور ہے، ہمارے وقتوں میں کسی لڑکی نے اگر میٹرک کیا ہوتا، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ایم اے کر لیا، اتنی وقت تھی میٹرک کی، آج جس نے میٹرک کیا کہتی ہے یہ کوئی تعلیم ہے، فرق آ گیا نا، اس وقت تعلیم کم تھی، عمل زیادہ تھا، اب تعلیم زیادہ، علم زیادہ ہے، عمل کم ہے، لیکن بہرحال بیٹا جیسے بھی ہم ہیں، ہم نے منو ان وہ دعا یاد کرنی ہے جیسے آپ نے ہمیں سکھائی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے آگے پیچھے کوئی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے منع کر دیا نا برا بن آزر، رک جا، میں نے تجھ کو نبی جی کا پڑھایا ہے، تو نے رسولوں کا کیوں پڑھا ہے، یہاں سے ہمیں یہ میں نے جو ہماری پہلی کتاب ہے نا میں نے اس کے شروع میں حدیث لکھی ہے کہ یہاں اللہ کے رسول نے پابند کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے جیسے آپ نے جمع کے سیغے سے پڑھائی ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ تم نماز میں یہ کس طرح، کیونکہ جب ہم دعا کریں تب تو ہم نے جمع کے سیغے سے دعا کروانی ہے، پھر وائس سے نہیں کرانی، ایسا دعا کرانے والا بخیل ہوتا کہ اپنے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نماز کے اندر تحیات پہ جو دعائیں پڑھیں گی تو جیسے آپ نے پڑھی ویسے پڑھنی۔ اس نے کہا لو جی یہ قرآن پاک کی آیتیں بھی تو جمع کے سیغے سے آنا، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، بہت ساری ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، میں نے کہا وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن میں ہم جمع کو واحد کو جمع نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، لیکن جو دعائیں آپ نے ہمیں جیسے سکھائیں وہ بھی ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے، ہم اس کے اندر بھی آگا پیچھا نہیں کر سکتی۔ تو بارہ بیٹا یہ خام خواہ سمجھو کہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اصل میں جو لوگ مسئلے کو جانتے ہیں نا وہ پابند ہیں کہ جیسے آپ نے کہا ہے ہم نے انشاءاللہ ویسے ہی کرنا ہے۔ میری گھڑی میرے پاس ہی ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا ہے، وصلاۃ القائمات، اور نماز کو قائم کرنے والے دے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ مقام، اور بلند کر دے آپ کا مرتبہ مقام محمود میں، اللہ زی وعدہ، وہ جو اللہ تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے، حلت لہ شفاعتی، حلال ہو جائے گی اس کے لیے میری سفارش، یوم القیامت، قیامت والے دن۔ باب
ہاں نلزی پڑھ سکتے ہیں، لذی پڑھ سکتے ہیں. ہاں محمودہ نلزی بات اگر جمع رکیں گے نا بس مقام محمودہ، ٹھیک ہے، پھر یہاں رکنا پڑے گا. دیکھو نا آگے الف ہے نا، بس مقام محمودہ، اگر محمودہ پڑھے گی پھر پڑھے گی نلزی بتاؤ، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں ہمیں احتیاط برتنا، اچھی طرح احتیاط کرنا، اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں اس کو دور کریں. باب الاستحامی فی الاذان، باب ہے قرآن اندازی کرنی پڑے گی اذان میں. ویذکر اور ذکر کیا انا قوم مختلف، بے شک قوم میں اختلاف پڑ گیا فی الاذان، اذان دینے میں. اس نے کہا میں نے اذان دینی، اس نے کہا میں نے دینی. کہا قرآن ڈال لو اس میں، جس کا نام نکلے گا اس کو اذان دے لے. تو قرآن اندازی کرنے کا آپ کا معمول تھا، آپ نے سفر میں جانا ہوتا بیویوں کے نام کا قرآن ڈالتے، جس بیوی کے نام کا قرآن نکلتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے. یعنی حدیث کا آگے مقصد یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے نا کہ مؤذن کو ثواب کتنا ہے، پھر قرآن اندازی کرنی پڑے. اذان دینے والوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، ٹھیک ہے اتنے دن تو اذان دے لے، پھر بعد میں دیا کروں گا. اگر پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب کتنا ہے یا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، پہلی صف کا ثواب جو امام کے پیچھے یہ سب سے زیادہ ہے، تو اتنے لوگ جمع ہو جائیں یہاں بھی قرآن اندازی کرنی پڑے. لیکن ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں درجے کا، پیچھے بیٹھی ہیں پہلی صف خالی پڑی ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اس میں ثواب کو مد نظر رکھ کے نا شوق رکھنا چاہیے. باب ہے قرآن اندازی کرنے کے متعلق اذان میں، اور ذکر کیا بے شک قوم میں اختلاف ہو گیا اذان کے بارے میں. فقرا بینہم سعد، پس قرآن اندازی کی ان موزنوں کے درمیان سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمین مولا ابن ابی بکرین، جو آزاد کردہ غلام تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عن ابی صالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا لو یعلم الناس، اگر جان لیں لوگ ما فی الندائی، کیا درجہ ہے اذان دینے والے کے بارے میں، وصفی الاولی، اور کیا ثواب ہے پہلی صف میں. ثم لا یجدون، پھر نہ پائیں پہلی صف میں جگہ، الا ان یستحموا، مگر قرآن اندازی کرنی پڑے علیہ پہلی صف پر. لا استحموا، ضرور قرآن اندازی کریں. ولو یعلمون، اور اگر جان لیں لوگ ما فی التہجیری، کتنا ثواب ہے مسجد میں جلدی آنے کے متعلق. استقبلوا الیہ، تو دوڑیں بھاگیں مسجد کی طرف، یعنی باغ کے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جائیں ان کی قربانی کا ثواب پالیں. ولو یعلمون، اور اگر جان لیں ما فی الاتماتی، کتنا درجہ ہے عشاء کی نماز میں، کیونکہ اگر اس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. اگر صبح کی بھی پڑھی تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے. پوری رات مستقل عبادت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. لیکن عورتوں کو تب کہا ہے کہ ان کو اگر ان کے ساتھ کوئی ان کے محرم جانے والے ہیں ان کی عزت کا نقصان نہیں. تو صحابیات صبح عشاء کی نماز بہت اہتمام کے ساتھ آپ کے پیچھے پڑھا کرتی تھی. بس صبح اور صبح کی نماز جان لیں لوگ کتنا ثواب ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے میں اور صبح کی نماز پڑھنے میں. ولا اتوہما، ضرور وہ ولا اتوہما، اور ضرور وہ آئیں اس نماز کو پڑھنے کے لیے. ولو حبن، جیسے کہتے ہیں کہ انسان کی ٹانگیں نہیں چلتی، وہ جیسے چھوٹا بچہ نہیں رینگتا گھسڑتا، اس طرح گھسڑ کے آئیں. معذور فالج کے مریض بھی آ جائیں، گھسڑ کے مسجد میں پہنچیں، اس کے ثواب کو جان جائیں. تو باب الکلامی، باب ہے بات کرنا فی الاذان، اذان میں. وتکلم، اور بات کی سلیمان بن سرد، سلیمان بن سرد نے فی اذان، اذان میں. تو اذان میں مؤذن جو ہے اگر بات کر لے تو اس کے اندر پرابلم نہیں. اسی طرح اگر کوئی بہت مجبوری والا جملہ ہمیں اذان میں بولنا پڑے، کسی نے کچھ پوچھا ہے، کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہے، مثال سلام کہہ رہا ہے، یا ہم سے کچھ مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، کوئی چیز مانگ رہا ہے، یا میں جا رہا ہوں مجھ کام تو کوئی نہیں آپ کو مجھ سے، چھوٹا موٹا جملہ ہم بول لیں، مؤذن اذان دے رہا ہے لیکن توجہ ہماری ادھر ہوتی، اس میں کوئی حرج لمبا چوڑا نہیں ہے، یعنی کوئی تحریمی حکم نہیں آیا. ویسے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور بات کی سلیمان بن سرد نے اذان میں، قال حسن، اور کہا حسن بصری نے لا باسو، نہیں حرج، این یضحکا، یہ کہ مؤذن اذان دیتے ہوئے ہنس پڑے، وہو یؤذن، اور وہ اذان کہتا ہو، اور یقیم، یا اقامت کہتا ہو. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب عن عبد الحمید صاحب زیادی عاصم الاحولی عن عبداللہ ابن الحارث قال کا خطبنا، خطبہ دیا ہمیں عبداللہ بن عباس نے فی یوم رازغن، یعنی ایک کیچڑ والے دن میں، یعنی اتنی بارش اور اتنا کیچڑ تھا کیچڑ والے دن میں. فلما بلغا، پر جب پہنچ گیا المؤذن، مؤذن حی علی الصلاۃ پہ، فامرہ، تو اس نے اس کو حکم دیا ان ینادی الصلاۃ، یہ کہ یہ کہے نماز میں، یعنی ان ینادی، یہ کہ یہ کہے الصلاۃ فی الرحال، نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں. فنظر القوم، جب یہ کہا نا کہ حی علی الصلاۃ کی جگہ، تو لوگ دیکھنے لگے یہ کیا کیا ہے.
اس نے کہا میں نے تم سے بہتر شخص سے سنا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی ایسے ہی مجھے حکم دیا تھا، اس لیے میں نے آپ کی سنت کے مطابق مؤذن کو ٹوک دیا ہے کہ اب یہ نہ کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بلکہ کہ الصلاۃ فی الرحال، کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ بس ہم حکم سنیں گے نا کہ ہم نے یہاں ہی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سننا ہی ہے صرف الصلاۃ فی الرحال کہ حکم مل گیا، اگر پڑھ لے تو لفظ تو کوئی بات نہیں، اس وجہ سے کہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہو، ٹھیک ہے، الصلاۃ فی الرحال پڑھ لیں ہم بھی اس کے پیچھے ہی کہ یہ حکم ملا ہے کہ نمازیں گھر میں پڑھ لو، جیسے صبح کی اذان میں حکم ملتا ہے بھی سونے سے بہتر نماز ہے، یہ کہ اذان میں کہ الصلاۃ فی الرحال، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لے۔ فنظر القوم بعضهم الی بعض، پس دیکھنا شروع کر دیا قوم کے بعض لوگوں نے بعض کی طرف، فقال پس کہا فعل ھذا، یعنی کہا اس نے جس نے کہا تھا کہ کلمے کو اذان میں، کہا اسی طرح کیا تھا من شخص نے، ہوا خیر منہ، جو تم سے بہتر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّهَا عَظْمَةٌ، اور بے شک یہ جمعہ واجب ہے، اور جمعے کا وقت تھا، بے شک جمعہ واجب ہے، جمعہ فرض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اب موسم ایسا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ سکتے، اب جب دن جمعے کا ہے تو پھر گھروں میں نماز پڑھنی پڑ گئی، اور نہ مسجد میں پہنچے شدت کے موسم میں تو ظہر کی پوری نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ ہم 2 فرض پڑھ لیں، کیونکہ ہمیں خطبہ تو سنا ہی نہیں، خطبہ تو ہوا ہی نہیں ہے نا۔ اچھا اگر اتنی بارش ہے تو خطبہ ہوگا ہی نہیں جمعہ والے دن؟ بیٹا اس وقت وسائل موجود نہیں تھے، میں کہتی ہوں ہماری گلیاں پکی بن چکی ہیں، پانی کی نکاسی ہو چکی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شدت کی بارش ہو گلیاں پانی کی بھر جائیں، چند جمعے پہلے کی بات ہے کہ میں تو اتنا جلدی چلی جاتی ہوں الحمدللہ، لیکن جب میں چلی گئی تو اس کے بعد شدت کی بارش، بال بڑی عورتیں کہتی باجی گوڈے گوڈے پانی، تسی کس طرح آئے ہو؟ میں وقتوں پہلوں آ گئی الحمدللہ، بارش نہیں سی آ رہی ہوئی۔ تو یہ ہے کہ اگر ایسا موسم ہو جائے، اتنی شدت کی بارشیں گلیاں بھر چکی ہیں، جب مرد تو چلے جائیں گے ڈوب ڈوب کے، تو عورتیں کیسے جائیں گی، اور بعض مرد بھی نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہمارے کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پانی اس طرح ہوتا ہے، کوئی گلیاں ایسی ہیں، ورنہ پانی کی نکاسی ہے الحمدللہ، بارش کے ساتھ ساتھ پانی صاف ہوتا جا رہا ہے، پانی نکاس کر کے چلا جا رہا جگہ پہ، لیکن اگر رستہ ہی نہیں مل رہا تو پھر جمعہ کیسے مسجد میں جا کے پڑھیں گے؟ اور کئی زندگی میں ایسے دن آئے کہ اتنی شدت کی بارش، 12 گھنٹے لگاتار بارشوں کے باہر نکلنے کا ماحول نہیں، جن گھروں میں کبھی پانی نہیں آیا تھا وہ گھر بھی پانی کے بھر گئے، جب اس طرح کے حالات ہوں